آج کے معاشرے میں شادیاں، خصوصاً میری بہن اور بیٹیوں کی شادیاں ایک بہت بڑا چیلنج بنا ہوا ہے۔ پہلے شادیاں ہوتی نہیں، رشتے آتے نہیں، آئے بات بنتی نہیں، بات بن جائے تو فائنل ہوتی نہیں۔ ان مراحل سے گھر والے، بیٹی والے گزر رہے ہوتے ہیں۔ پھر خدا خدا کر کے، مختلف علاج کر کے، مختلف کاٹ کر کے، مختلف وظائف پڑھ کے، دعا کر کے اللہ نے کیا ہمارا رشتہ طے ہو گیا۔ یہ بہن بیٹی اپنے گھر رخصت ہو گئی۔ اب جب رخصت ہوئی، وہاں پر ایک نیا محاذ موجود ہے، ساس کی شکل میں، نند کی شکل میں، دیورانی کی شکل میں، جٹھانی کی شکل میں، یا اسی طرح دیور اور جیٹھوں کی شکل میں۔ ان میں اب ان کو مینیج کیسے کرنا ہے، یہ ایک اہم کام ہے۔ ہر بندہ، ہر فرد نئے آنے والے کو اپنا ملازم، اپنا مزدور، اپنا ماتحت بنا کر رکھنا چاہتا ہے۔ اب اس اختیارات کی کشمکش میں کیسے کون کس کو مینیج کرے، ایک مشکل کام ہے، ایک مشکل ٹاسک ہے۔ اس کے لیے جہاں آپ نے سب کو بہنوں کی طرح، بڑوں کو بزرگوں کی طرح، اور چھوٹوں کو اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی طرح ٹریٹ کرنا ہے، وہاں پر اس وظیفے کو، اس عمل کو ہرگز نہیں بھولنا۔ یا قادرو یا عزیزو یا سلامو، یا قادرو یا عزیزو یا سلامو، 1100 مرتبہ روزانہ پڑھیں، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پڑھ کے اگر تو کمبائن ہے، جوائنٹ فیملی ہے، کھانا پینا اکٹھا ہے، نمک چینی پانی پر دم کریں، سب لوگ کھائیں گے، سب لوگ سکون سے رہیں گے، ہمیں جینے کا حق دیں گے، ہم زندگی میں انشاءاللہ شادی کا اور شادی کے بعد کے مرحلوں میں کامیابی کا منہ دیکھ سکیں گے۔ اور اگر یہ لوگ دور ہیں اور ہمارے لیے پریشانی کا باعث بنتے ہیں یا بننے کا امکان ہے، تو آپ تصور میں روزانہ دم کریں، اس سوچ اور اس نیت سے کہ یہ سب لوگ اپنے اپنے کاموں سے تعلق رکھیں، ہمارے لیے پریشانی کا باعث نہ بنیں۔ انشاءاللہ اس کو جاری رکھیں، کم از کم 11 دن ورنہ 21 دن کرنے سے آپ کے معاملات ہمیشہ کے لیے حل ہو جائیں گے۔